آپ اس کے بارے میں ذرا فرمائیں کہ تہجد ہمیں جو ہے نا وہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس کو اسٹارٹ لیتا ہے، اور اس میں کتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے؟ تہجد کی اوبیسلی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہم پر یہ کرم ہے خاص کہ تہجد ہم پر فرض نہیں کی گئی، نوفل میں ہی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تو آپ تو تہجد نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم ہماری آسانی کے لیے انہوں نے ہم پر یہ نافل عبادت میں ہی رکھا ہے۔ لیکن اوبیسلی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو دماغ میں آتی ہے فوراً تہجد کا نام سن سبحان کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی فلائٹ ہے یا بس میں جانا ہے یا جہاز میں جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لائن لگتی ہے جب لائن لگی ہوتی ہے تو ہر کوئی بے قرار ہوتا ہے کہ وہ جلدی جہاز میں بیٹھ جائے، جلدی جہاز میں بیٹھ جائے، جلدی بس میں بیٹھ جائے، جلدی ٹرین میں بیٹھ جائے۔ اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی سے اپنی منزل پہ پہنچنے کی سواری میں بیٹھ جاؤں یا جلدی سے منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ ایک سفر کا جو ہے نا ایک عجیب ہی ایک معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جہاز نے سب کو اکٹھے لے کے جانا ہے اور سب نے اکٹھے لینڈ کرنا ہے، ایک ہی ٹائم پر ڈیسٹینیشن پہنچنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ کلاس والے ہیں، بزنس کلاس والے ہیں، وہ پرائرٹی بکنگ میں پرائرٹی سیٹنگ پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر پرائرٹی والے کے فیملی ہے ایک پرائرٹی والوں کو پہلے کال کر اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ایک فضیلت دی جاتی ہے ان مسافروں کو کہ آپ جلدی بیٹھیں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے پہلے بیٹھ جائیں، حالانکہ سب نے اکٹھے جانا، لیکن وہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ کو ایسے موقع پہ جلدی بڑی پیش آتی ہے۔ تو تہجد کے معاملے میں یہ ہے کہ جب حساب و کتاب کا ٹائم ہوگا تو تہجد والوں کو آواز دی جائے گی کہ تہجد والے پہلے آ جائیں، ان کا حساب کتاب پہلے ہوگا۔ تو سبحان وہ اللہ، ایک سبحان اسپیشل اللہ، سبحان لائن اللہ، بنے گی، اسپیشل لائن بنے گی جو کہ وی آئی پی اللہ، لائن ہوگی، سمجھیں کہ وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس ٹریول کرتے ہیں، جو ایک پرائرٹی لے کر اکانومی کلاس سے پہلے چل جاتے ہیں، اور وہ ایک سب دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل لوگ ہیں، جیسے ان کو وی آئی پی ہیں کیا نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا ایک اسپیشل ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کو پرائرٹی بورڈنگ کی جاتی ہے، پہلے بٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ تہجد والوں کے ساتھ بھی یہی ایگزیکٹلی معاملہ ہوگا کہ جو اللہ، روایت میں آتا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ آواز لگائے گا فرشتہ کہ تہجد والے پر سائڈ پہ آ جانا، تہجد والوں کو پہلے حساب کتاب لے کر پہلے جو ہے ان کو فارغ کیا جائے گا۔ تو اس دن ان کی اہمیت پتہ چلے گی۔ آج تو بڑا مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ آج کے دور میں تو نماز کی فضیلت کو سمجھنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے بعد دوسری دنیا میں رکھا ہے، اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے فضیلت ہیں، لیکن یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ یہ لوگ جو دن حشر کا دن جو کئی ہزار سالوں کا دن ہوگا اور کئی ہر بندے کے اعمال کے مطابق مختلف کا ہوگا، نفسا نفسی کا ہوگا، تو اس دن ان کو پرائرٹی دی جائے گی۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہونی ہے، بیسیکلی اللہ بہت بڑی اکبر، فضیلت۔ جی بالکل اس میں ایک اور بھی چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہوتی ہے کہ جی عشاء کی نماز پڑھیں تو پھر سونا لازمی ہے تہجد کے لیے، تو یہ آپ فرمائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی ضروری ہے؟ زندگی میں دیکھیں گے ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور یہی تھا کہ وہ عشاء کے بعد ضرور آرام فرماتے تھے اور پھر تہجد پڑھتے تھے۔ تو وہ کچھ علماء نے آسانی پیش کی ہے آج کے دور کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو مسجد میں آپ کوئی نوافل نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں لوگ صرف فرض نماز پڑھتے تھے، تو اور باقی نمازیں سب گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اب علماء نے آسانی پیدا کرنے کے لیے فتویٰ دی ہے، کیونکہ لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، دنیا میں کام میں لگ جاتے ہیں، تو ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ ہم نوافل اور سنتیں بھی جو ہے مسجد میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح آپ جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سونا ضروری ہے، جی سونا ضروری ہے کہ نہیں، تو سونا اوبیسلی نیند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو یہی تھا کہ سونا ضروری ہے اور سونے کے بعد ہی تہجد ہے اور وہی افضل ہے۔ لیکن ابھی کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے عشاء کے بعد دو نفل جو آخری ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں بھی تہجد کا اجر اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ تو لیکن فضیلت تو یہی ہے کہ آپ سو کر تھوڑا آرام فرما کر اور پھر پڑھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ پڑھیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ ہم فضیلت تہجد کی یہ سنتے ہیں کہ جی تہجد میں اگر وہ کا دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت کی ضرور سبب بنتا ہے اور عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، تو اس میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ تہجد کو اتنی پرائرٹی دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نہیں نہیں، اور فرض نمازوں کی اہمیت زیادہ ہی رہے گی، کیونکہ تہجد ہے تو نوافل نماز نا۔ تو فرض کا تو معاملہ یہ ہے کہ فرض چھوڑیں گے
تو وہ حساب کتاب میں آئے گی اور گناہ ہوگا. تو نوافل چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا, آپ کو اجر ضرور ملے گا. مختلف نوافل کے مختلف اجر ہیں, کچھ کے بہت زیادہ ہیں, تہجد کا بہت زیادہ ہے. تو فرض تو آپ کو بیسیکلی اجر کی بات تو نہیں ہے, فرض تو فرض آ گیا نا, وہ تو آپ وہ تو آپ چھوڑیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی, تو کمپیریبل نہیں ہے. فرض کے سامنے کوئی چیز کی کوئی کمپیریبل کچھ بھی کمپیئر نہیں ہے. فرض نماز بہت زیادہ افضل ہے اس سے. مطلب یہ بات جو ہم سنتے رہتے ہیں اکثر مشہور ہے کہ جی نوافل اگر آپ تہجد کے پڑھتے ہیں تو بالکل اللہ سے زیادہ قربت اور دعا کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل, کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش زمین کے بعد پاس آتا ہے, اور پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا. تو اس ٹائم پہ دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صلاح لگاتے ہیں کہ کوئی دعا کے لیے ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماؤں گا. تو بالکل دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ وہ فرض سے اوپر چلے جائے وہ پاسبل نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں آج کے دور میں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ مسجدوں میں محفل کرنے کا جو ہے نا وہ اہتمام زیادہ کرتے ہیں, اور نمازیں جو ہیں فرض نماز کم پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رمضان میں لوگ جو ہیں تراویح پہ زیادہ رش کر دیتے ہیں اور فرض نماز کم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی بالکل جو ہے یہ حالانکہ تراویح پڑھنا سنت ہے, فرض تو نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں فرض سے زیادہ سمجھ کر. تو بس وہ تھوڑا ہم لوگ میں جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ ہو چکا ہے سمجھنے میں. تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. اور آپ دیکھیں کہ نماز توبہ پڑھتے ہیں, دوسری نمازیں پڑھتے ہیں, لمبی نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں محفلیں کرتے ہیں, جو کہ کرنا بالکل اچھا ہے. لیکن جو ہے نا مسجد کے تو اوبیسلی فرض نماز کے لیے, اور فرض نماز کے آگے کوئی بھی عبادت جو ہے اس کے مقابلے کی نہیں آ سکتی. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جی نوافل کو جو ہے نا وہ آپ فرض سے زیادہ تو وہ نہیں کر سکتے, تو ٹاپک ہمارا جو ہے. جی بالکل, فرض کے تو بہت فرض نماز تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی فرض قضا ہو جاتی ہے تو آپ پوری زندگی بھی نوافل پڑھتے رہیں تو اس ایک فرض نماز کی آپ اہمیت واپس نہیں لے سکتے. تو اس لیے وہ اس کو لو کیٹیگرائز کرنا کسی طریقے سے بھی, بہت سارے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں میلاد النبی منانے کے بڑا پرجوش طریقے سے لوگ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ نمازیں چھوڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے میلاد منانا بالکل ایسا نہیں ہے کہ بہت غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب نفلی باتیں ہوں گی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیر فقیر کو ملنے کے لیے سفر کر رہے ہیں, 8-8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا جا رہے ہیں. تو سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ آپ وہ 8-10 گھنٹے میں فرض نماز چھوڑ کے کیسے جا کے آپ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ بالکل آپ سیکھیں سکھائیں, آپ کسی کو پیر مانیں سیکھنے کے لیے, لیکن آپ فرض نماز کی قربانی دے کر یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ اجر کے لیے نہیں جا رہے, اس کا آپ کو سوال ہوگا. اور فرض نماز آفیسلی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پہ پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, سمجھ توفیق دے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ محفل کا اہتمام کرتے ہیں, محفلوں میں رش ہو جاتا ہے, لیکن فرض نماز سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ رش فرض نماز کے لیے نہیں آتا. تو بیسیکلی وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ مسجد آئے ہیں, لیکن مسجد کا مقصد جو ہے نا وہ فرض نماز کے لیے ہی. آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اذان سن کر گھر سے نہ نکلے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں. تو ایسے سخت فرمان جو ہیں کسی نفلی بات کے لیے نہیں ہے, صرف فرض نمازوں کے لیے ہی ہے. تو اس لیے فرض نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے, چاہے تہجد ہو, چاہے جتنا مرضی بڑا نفل اعمال آ جائے, لیکن فرض کے قریب نہیں پہنچ رہا تھا, ناممکن سی بات ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چاشت اور عشاء کی نماز بھی ادا کر رہا ہے, تو اس میں جو ہے نا اگر وہ اس کی رہ بھی جاتی ہے کبھی کبھی, تو وہ بہت زیادہ گڑ گڑا کے اس کا چلانا رونا کہ یار یہ بھی نہ رہ جائے, تو یہ تو بہت زیادہ میرے خیال میں, کیونکہ وہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ یار میں جس چیز کو ایک کنٹینیو رکھا ہوا ہے وہ چھوٹے نہیں, یا تو اس ڈر سے, یا پھر وہ اس ڈر سے بھی ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں میں گناہ نہ کر بیٹھوں. تو نفل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جی اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے کہ اگر چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ جو لوگ اوبیسلی جو اس پہ گڑ گڑاتے ہیں کہ نوافل مس ہو گیا, کیونکہ مومن کا عمل, مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا جو ہے ہر دن گزرے دن سے بہتر جائے. تو آپ نے گزرے دن میں اگر جو عبادت کی ہے تو آج اگر اس سے بہتر نہیں گیا تو آپ کو پچھتاوا ہونا چاہیے کہ آج آپ کے عمل میں کمی رہ گئی ہے,
کیونکہ ایک ایک مولت، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی اور ایک ایک دن کی جو ہمیں زندگی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور بالکل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج کا دن ہمارا کل سے بہتر گزرے اور آنے والا دن آج سے بہتر گزرے۔ تو وہ ان کا ملال کرنا اس بات پر، وہ اسی لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے دن اچھا نہیں گزرا۔ ایک بڑی اچھا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابہ تھے، غالباً صحابہ تھے یا کوئی اولیاء اللہ میں سے تھے، تو ان کا مامور تھا کہ وہ جو ہے وہ تہجد مس نہیں کرتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ تہجد مس ہو گئی، شیطان آ گیا، شیطان نے آ کے اٹھنے کی کوشش کی، تو شیطان نے انہوں نے بولا کہ ابھی ٹائم ہے سو جاؤ۔ کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی، جب اٹھے تو فجر کی اذان ہو گئی، ملامت کی اپنے اوپر کہ یہ کیا ہوا، اور وہ اتنے گڑ گڑا کر روئے نماز کے بعد، اتنے گڑ گڑا کے روئے کہ اگلے دن شیطان خود اٹھانے آ گیا تہجد میں کہ بھائی تم اٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارے رونے سے تمہیں بہت زیادہ اجر ملا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ تو وہ ان کا گڑ گڑانا اس لیے تھا کہ ان کا ایک نفل مس ہو گیا جو کہ بڑا عزیز تھا، تو اس قدر اللہ کو وہ قبول آئے، ان کو ادا پسند آئی کہ شیطان مجبور ہو گیا اٹھانے کے لیے ان کو۔ تو وہ گڑ گڑانا الگ ہے، کیونکہ وہ لوگ تو تبھی آپ گڑ گڑائیں گے، پہلے آپ فرض پورے کریں، پھر آپ نافل میں اپنی عادت ڈالیں، قرآن پڑھیں، باقی عمل کریں، تو وہ اس کا مزہ تبھی ہے صرف۔